ایک ہاتھ کاٹنا چور کا، اس میں اللہ نے گورنمنٹ کو معاف کرنے کا اختیار نہیں دیا، چور فسادی ہے، اتنا اختیار نہیں دیا کہ جس کی چوری ہوئی ہے اس کو حق نہیں ہے کہ معاف کر دے، تو گورنمنٹ کہاں سے معاف کر سکتی ہے؟ اسی طرح ایک سزا ہے یہ ڈاکوؤں کی، اس میں بھی معاف کرنے کا حق بولتے کیوں نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری سزا ہے جس میں معاف کرنے کا حق نہیں ہے، وہ ہے نہیں، یہ حد قذف بھی ابھی میں چوتھے نمبر پہ بیان کرتا ہوں، زنا کی سزا، چاہے وہ رجم ہو، پتھروں سے مارنا ہو یا کوڑے مارنا ہو، اس میں بھی معاف کرنے کا آپشن نہیں۔ چوتھی سزا جس میں معاف کرنے کا آپشن نہیں ہے وہ حد قذف ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، آپ دیکھو، ایک آدمی کسی دوسرے پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے، کیا تہمت لگاتا ہے؟ زنا کی۔ اس نے کیا کیا بھائی؟ زنا کیا ہے، عدالت میں جاتا ہے بھائی یہ زانی ہے، تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس کو یہ کہا جائے گا 4 گواہ لے کر آؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ 4 گواہ۔ یہ اگر 4 گواہ لے کر آتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو زانی کو سزا ملے گی۔ اگر یہ 4 گواہ نہیں لے کر آتا تو الٹی بلی کس پہ پڑ جائے گی؟ بولو، اس کے اوپر پڑ جائے گی۔ اب جب اس پہ بلی آئے گی تو جس پہ اس نے جس کو زانی کہا ہے نا، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے، اس کو یہ حق نہیں ہے۔ اس کو حق اس وقت تک تھا جب تک کیس عدالت میں نہیں گیا ہے۔ جیسے ایک آدمی نے کسی کو زانی کہہ دیا، وہ عدالت میں نہیں جاتا، وہیں چپڑ میں نکل جاتا ہے، چل یار چھوڑ، دوبارہ نہیں کہنا، بس نکل جائے یہاں سے، جائز ہے۔ لیکن اگر یہ عدالت میں گیا، عدالت میں جا کے اس نے یہ کہا کہ اس شخص نے مجھے زانی کہا ہے، اس شخص نے مجھے زانی کہا ہے، تو عدالت زنا کرنے والے سے یہ نہیں پوچھے گی کہ اس نے سچ کہا ہے یا بولو جھوٹ کہا ہے۔ یہ دیکھو شریعت کے مزاج کو سمجھو، یہ مزاج نہ سمجھنے سے آپ بہت ساری گڑبڑیں ہو رہی ہیں معاشرے میں۔ عدالت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ اس سے پوچھے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ عدالت اسے بلائے گی، ہاں بھائی تو نے کیا کہا ہے؟ اس کو زانی کہا ہے۔ اگر وہ اعتراف کر لے تو بھی مجرم ہونا ثابت ہو گیا، اعتراف نہ کرے تو جس پہ زنا کی تہمت لگی ہے، عدالت اس کو یہ کہے گی کہ تم 2 گواہ لے کر آؤ کہ اس نے واقعی تمہیں کیا کہا ہے؟ زانی کہا ہے۔ 2 گواہ لے کر آؤ۔ وہ گواہ لے آئے گا تو ان گواہوں سے ثابت ہو جائے گا، گواہ نہیں لائے گا تو اس سے عدالت قسم لے گی کہ تم قسم اٹھا کے کہو کہ میں نے اس کو زانی نہیں کہا۔ یعنی عدالت یہ بحث ہی نہیں کرے گی کہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بالفرض اس نے کیا بھی ہے، تو تجھے کس نے حق دیا کہ تو اس کو زانی کہتا پھرے؟ یہ اس کا معاملہ، اللہ کا معاملہ جب تک گواہوں سے ثابت نہیں ہوتا اس کو پاس توبہ کا آپشن ہے۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ شریعت کسی کے گناہ پہ پردہ ڈالنے میں کتنی حساس ہے۔ اور آج خفیہ کیمرے لگا کے لوگوں کی ویڈیو کیا کر رہے ہیں؟ لیک کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جو جرم کرتا ہے اور اس کی ویڈیو لیک ہوتی ہے، ہمارا معاشرہ اس مجرم کو تو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، جس کمبخت نے ویڈیو لگا کے اس کو وائرل کیا اس کے لیے ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا جاتا ہمارے معاشرے میں۔ اور افسوس اس پر دنیا داروں پر نہیں ہے، دینداروں پر بھی ہے، جو ان آیتوں کو جانتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں یہ مسائل پڑھتے ہیں، وہ بھی تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو کیمرے لگا کے لوگوں کی ویڈیو لیک کر رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں پبلک کیا ہوتی ہے؟ خاموش۔ حالانکہ ایسے موقع پہ شریعت اس زانی کو پہ تو پردہ ڈالنے کا حکم دے رہی ہے، چترول کس کو لگا رہی ہے بھائی؟ جو اس پہ زنا کی تہمت لگا رہا ہے۔ اور اس بحث میں جا ہی نہیں رہی ہے شریعت کہ یہ صحیح بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ 4 گواہ ہونے چاہیے، 4 نہیں ہے تو آپ کو بولنے کی، آپ 100 قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھاؤ، آپ کی بات عدالت میں نہیں سنی جائے گی۔ تو اب آپ نظام دیکھیں اسلام کا کہ زید پہ تہمت لگی زنا کی، زید عدالت میں جا کے کہے گا یہ 2 یا 3 آدمیوں نے مجھے زانی کہا ہے، عدالت یہ نہیں پوچھے گی کہ واقعی سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو سزا دی جائے۔ جب عدالت میں ثابت ہو گیا نا،
حکومت کہے گی 80 کوڑے لگیں گے ان کے, اور وہ بھی کھلے عام. وہ کہے گا بھائی یہ والی سزا تو میں نے بولی نہیں تھی, میں ان کو معاف کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ معاف. یا وہ مجرم جنہوں نے اس پہ تہمت لگائی ہے وہ چھپڑ میں اس کو چھاؤں میں لگا, یار کچھ مکمکا کر لو یار, چوڑے میں آ گئے, جیسے ہوتا ہے چوڑے میں آ گئے یار, وہ کہے یار چلو یار میں نے معاف کیا, یہ اتنے پیسے دے دو میں نے معاف کیا. اب یہ معاف بولو نہیں ہو, کیونکہ یہ حد ہے. حد کس کا حق ہوتا ہے؟ اب اللہ اس کو ایک پرسنل معاملہ نہیں دیکھ رہا, اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس قسم کے فسادی لوگ جو خام خواہ میں جا کے لوگوں کی پرائیویسی میں گھستے ہیں اور اس گناہ کو لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں, ان کے چترول لگیں گے بس. ٹھیک ہے نا, ان کو چوک میں لا کے ان کی پیٹھ پہ کوڑے لگیں گے تاکہ معاشرے میں یہ کلچر ختم ہو, یہ سوچ ختم ہو. 4 گواہوں کو تو اس لیے اجازت دی گئی ہے نا کہ ان کی گواہی پہ ایک شرعی حکم مرتب ہونے والا ہے کہ بھائی یعنی زانی کو سزا ملے گی. جب 4 گواہوں سے کم پہ سزا ہی نہیں مل رہی زانی کو, تو تم نے جا کے بولا کیوں اس کو پھر؟ بھائی جب اس پہ کوئی سزا ہی نہیں ہے نا, یعنی سزا مل ہی نہیں سکتی, تو پھر جا کے خام خواہ میں سوائے تمہارا مقصد دیکھو 4 گواہ تو ان میں تو یہ تعویل کی جا سکتی ہے کہ یہ معاشرے میں زانیوں کو سزا دلوا کے کھلے عام چوک پہ معاشرے سے زنا کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ختم. تو ان کے اس عمل کی ایک لاجک بیان کی جا سکتی ہے کہ 4 آدمیوں نے دیکھا تھا جی, تو وہ اس لیے عدالت میں جا کے بتا رہے ہیں تاکہ زانی کے چترول لگیں اور معاشرے سے زنا اس سزا کو دیکھ کے ختم ہو. جب 3 کو پتا ہے کہ ہماری گواہی پہ اس زانی کو سزا مل ہی نہیں سکتی, تو اب تمہارا جا کے کسی کو زانی کہنا اس سے سوائے اس کو عار دلانا, معاشرے میں فساد پیدا کرنا, برائی کو پروموٹ کرنا, اس کے علاوہ اور تمہارا کوئی مقصد ہے ہی نہیں. لہذا ان کے لگیں گے چترول. چترول کا لفظ کہیں قرآن و حدیث میں آیا نہیں, لیکن ہم لوگ کوڑے کو پیار سے کیا کہتے ہیں؟ چترول. اس میں مزہ بہت ہے, جس کے لگے نا اللہ بچائے سب کے لگنے سے. اس کو پتہ ہے چترول میں مزہ کتنا ہے. تو اس سے آپ دیکھو اسلام کا مزاج کیا ہے. تو یہ بھی حق العبد ہے, حق اللہ ہے, حق العبد نہیں ہے. اس میں بھی اللہ کا حق آ گیا ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے. اسی طرح ایک اور سزا ہے جو بطور حد کے ہے, وہ بھی حد کے طور پر, اس میں بھی معافی کا آپشن نہیں ہے, وہ ہے لعان. لعان کہتے ہیں, اب یہ تو زیادہ سارا علمی بحثی ہو جائے گی, تو میں اس کو اسکپ کر کے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں نا. اصل میں تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا, اصل بات وہ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اسلام میں اللہ کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے, کیونکہ اللہ ہے, نہیں ہوتا تو پھر تو کرتے رہو. جب اسلام کہہ رہا ہے وہ ہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا اور اس کا تمہارے سے ربط ہے. بہت سے لوگ مانتے ہی نہیں کہ اللہ ہے, بہت سے اللہ مانتے ہیں مگر مخلوق سے اس کا کوئی رابطہ ہی نہیں مانتے. وہ کہہ رہے ہیں ہے بس کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. یعنی رابطہ اس طور پر ہے کہ بس وہ دیکھ رہا ہے ہو کیا رہا ہے معاشرے میں, ٹھیک ہے نا. جتنا اسلام اللہ اور مخلوق کا ربط بیان کرتا ہے نا, اتنا کوئی مذہب بیان نہیں کرتا. اسلام تو کہتا ہے ہر چیز میں اللہ ہے, ہر چیز میں گائیڈ کر رہا ہے وہ اللہ تمہیں. وہ تمہیں بتا رہا ہے صبح اٹھنا کب ہے, فجر سے پہلے اٹھنا ہے, ایسے عبادت کرنی ہے, ایسے وضو کرنا ہے, ایسے استنجا کرنا ہے, ایسے پانی کو پاک رکھنا ہے, ایسے غسل جنابت ہوگا, اور ایسے پیسہ کمانا ہے, اور سود سے بچنا ہے, اور جائز تجارتوں کے طریقے اس نے قرآن میں بیان کیے, اور چور کو یہ سزا دی جائے گی, معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی, گھر کی اصلاح کیسے ہوگی, شوہر کے کیا حقوق, بیوی کے کیا حقوق, ماں باپ کے کیا حقوق, بچوں کے کیا حقوق, ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی, لباس کیسا, کہاں تک چھپانا فرض ہے, کہاں تک تم کھول سکتے ہو اپنی باڈی کو, عورت کے حکام کیا ہیں, مرد کے حکام کیا ہیں, مرد اور عورت, پردے کے حکام, عورت پہ کتنا پردہ فرض ہے, وہ تو ایک ایک چیز میں گائیڈ کر رہا ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ جس رب نے, جس ذات نے اس کائنات کو بنایا وہ انسان سے محبت کرتا ہے, اور انسان سے اس کا اتنا گہرا ربط ہے, ایک ایک چیز میں اس نے لاکھوں پیغمبروں کو بھیج کر انسان کو گائیڈ کیا, اور دیکھ رہا ہے, نوٹ کر رہا ہے. ما تلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تمہاری زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو نکلتا ہو اور اسے کیچ کرنے والا, محفوظ کرنے والا کوئی فرشتہ موجود نہ ہو. ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. اتنا مخلوق اور خالق کا جو کانٹیکٹ ہے اور رشتہ ہے, یہ اسلام کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا, اور یہ بالکل حقیقت ہے. بھائی اگر اس رب کا کوئی رشتہ ہے تو پھر بھرپور ہونا چاہیے, نہیں ہے تو پھر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے.